میں نے عرض کیا تھا کہ میں جب بھی آؤں کھڑا نہیں ہونا ہے، مگر آپ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں، بعض اوقات کوئی بیان ہو رہا ہوتا ہے، کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو بس اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھے رہا کریں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلو والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئے رکوع کے تعلق سے کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی نیت کی ہے، دیکھیے اللہ کرے پورا ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ قیام سے جب رکوع میں جائیں گے اب یہ تو قیام سے فارغ ہوئے قراءت سے، تو اللہ اکبر کہہ کر، یعنی جب یہ کہ رکوع کی پوزیشن شروع کرے نا تو الف اللہ اکبر کا شروع ہو جائے۔ اب یہ آپ نے جھکنا شروع کیا تو الف شروع ہو جائے، اللہ اکبر، تو اس طرح یہ را جو ہے نا یہ جب پوری پوزیشن میں پہنچ جائے رکوع کی تب ختم ہونا ہے۔ تو میں پورا رکوع آپ کو دکھا نہیں سکوں گا، کچھ عذر ہے میرا، مجبوری ہے۔ تو یہ گھٹنوں کو یوں ہاتھوں کو یوں پھیلا کر اس طرح بھائیوں کے لیے، یہ مردوں کے لیے کہ پکڑ لیں گھٹنوں کو مضبوطی سے، اور گردن پیٹھ یہ سب ایک لیول پر رہے، آگے پیچھے نہ ہو، اس طرح بھائیوں کی۔ اور جب رکوع میں پوری ترکیب بن جائے نا تو اب سبحان ربی العظیم کی سین شروع ہوگی، یعنی ابھی تو پوزیشن لے رہے ہیں آپ اور یہ سبحان آ کر کے شروع ہو گئے بولنا نہیں، پوری پوزیشن ہو جائے اس وقفے میں، یہ خیال رکھنا ہے۔ اب وہ بالکل یعنی کہ اسٹریٹ کھڑا رہنا ہے، یوں نہیں، سیدھا، بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ اور یہ سیدھا کھڑا ہونا جو ہے نا یہ واجب ہے، اس میں بھی بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ بس یوں آتے ہیں یوں کر کے پھر چلے جاتے ہیں بعض لوگ سجدے میں، ان کی نماز یہ ناقص ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ جو واجب ترک ہوگا نا تو نماز کو دہرانا واجب ہوتا ہے، گناہ گار بھی یہ جان بوجھ کر کرے تو، یا مسئلہ پتہ نہیں ہے تب بھی بچت نہیں ہے کہ سیکھا کیوں نہیں، پیسے گننے سیکھے، کاروبار کرنا سیکھا، جو دنیاوی انداز ہے وہ سارے سیکھے، نہیں سیکھا تو نماز ہی نہیں سیکھی۔ تو اب یہ کہ یہ آپ کھڑے ہو گئے، رکوع سے فارغ ہوئے۔ اچھا، اگر بیٹھے بیٹھے رکوع کریں، نماز بیٹھے بیٹھے پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ کہ سر اور کمر دونوں جھکے گی، اور یہ سر جو ہے نا یہ گھٹنوں کی سیدھ میں آ جائے، اس طرح کریں تو یہ رکوع ہو گیا۔ تو سبحان ربی العظیم اس میں بھی 3 بار، 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں رکوع میں، 5 بار 7 بار، امام ہو تو وہ 5 بار تک، مطلب اس سے زیادہ نہ کہے۔ ہاں ہاں، سمیع اللہ لمن حمدہ، جب رکوع سے اٹھ کر وہ پورا کیا تو اب یہ سیدھے کھڑے ہوئے اور اللہم ربنا ولک الحمد کہے، یہ سب سے افضل۔ ربنا
وَلَكَ الْحَمْدُ. 4 ہے نا. اللہم ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ ربنا لَكَ الْحَمْدُ. ہاں یہ افضل سب سے. اللہم ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ. اس کے بعد اللہم ربنا لَكَ الْحَمْدُ. پھر یہ ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ. پھر آخر میں ربنا لَكَ الْحَمْدُ. یہ چاروں میں سے جو بھی کہیں گے تو وہ سنت ادا ہو جائے گی. لیکن افضل وہ میں نے ترتیب پر آپ کو عرض کی ہے. یہ مل جائیں گے نماز کے احکام میں سب مل جائیں گے مسائل انشاءاللہ تقریباً. مگر یہ سب کھڑے کھڑے کے نا اسٹیٹ کھڑے ہونے کے بعد کہنا ہے. وہ کھڑے ہوئے کہ نا یہ نہیں ربنا ولک الحمد کر کے یوں اس دوران نہیں کہنے. کھڑے کھڑے کہنے. جب یہ پورا حمد کی دال ختم ہو جائے تب وہ اللہ شروع کرنا ہے. یہ اللہ کر کے وہ جاتے ہوئے جب سجدے کے بالکل قریب پہنچ جائے نا تو اکبر کہنا ہے. اب اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ اللہ کی لام کو کھینچ سکتے ہیں بلکہ کھینچنا ہی ہوگا نا جب تو پہنچے نا اللہ اکبر. تو اللہ کو اللہ کہیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. اکبر کو اکبر کہیں گے تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی. اکبار کہیں گے تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر لام کھینچ لیا ٹھیک ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں رکوع میں نظر جو ہے نا یہ پاؤں کے جو اوپر کا حصہ ہے نا انگلیوں کا پنجے کا اوپر کا حصہ اس پہ نظر رکھنی ہے. قوما میں نظر کا لکھا ہے سینے پر لکھا ہے سینے پر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ میں نے آخری کچھ جملے سنے کہ اچھی صحبت بری صحبت کے تعلق سے. تو بری صحبت چھوڑنے کی تو نیت ایسی کروانی چاہیے. ایک نہیں 2 ہاتھ اٹھ کر نیت کریں کہ یہ صحبت ہی تو آدمی کو بناتی ہے اور بگاڑتی ہے. صحبت تو مین چیز ہے. دیکھو آپ کو کوئی تو صحبت ملی ہوگی جو یہاں بیٹھے ہوئے کسی نے تو ترغیب دی ہوگی. کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کو ملا ہوگا جس نے سمجھایا ہوگا ذہن بنایا ہوگا. ورنہ کہاں نوجوان ہاتھ میں آتے ہیں جو نماز پڑھتے ہوئے بس پڑھتے ہیں بیچارے آتے ہیں نکل جاتے ہیں. تو گناہ بھرا ماحول کتنا ہے. رمضان کی رونقیں ہیں تو بازار اور مطلب رونق دار ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ سارے بازار چھوڑ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے. اب اللہ کرے کہ بس یہ دربار کی حاضری ہماری جو ہے نا مغفرت کا سبب بن جائے. اور یہاں سے بس اب بری صحبت تو صحیح بات ہے کہ زہر قاتل ہے تباہ کر دیتی ہے. جو کچھ تھوڑا وہ سیکھا بھی ہے تو وہ سارا بری صحبت میں گئے تو شاید بھول بھلائیاں. تو اب یہ مدنی ماحول ہے. عاشقان رسول کی صحبت ہے اپنے دعوت اسلامی والوں کی. مدینہ انشاءاللہ ملیو. ذہن میں نہیں لگ رہی کوئی ٹاپک ہوئے. وطر میں دعائے قنوت تو ہو سکتا ہے بہت سو آتی ہوگی. دعائے قنوت میں ہم اللہ تعالیٰ سے جو نماز پڑھتے ہیں نا دعائے قنوت میں روزانہ عرض کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ ہے نا. اور میں نے
تیرے فاجر بندوں کو، نافرمان بندوں کو ترک کیا. یہ روزانہ ہو کہ میں بری صحبت کو میں نے چھوڑا، یہ مضمون ہے اس کا. اور یہ بولتے ہیں نماز کے بعد فوراً بھاگ کے بری صحبت میں پہنچ جاتے ہیں، روز وعدہ خلافی کرتے ہیں. اللہ سے وعدہ کیا تو اس لیے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ تو روز وعدہ کرتے ہیں کہ بری صحبت میں نہیں جاؤں گا. نخلق و نترک. اور اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. کہ اگر شیطان تجھے بلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ. تو اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے تفسیرات احمدیہ میں کہ ظالم سے مراد کافر، بد مذہب اور فاسق. یہ تینوں طرح کے لوگوں کی صحبت میں نہیں رہنا ہے. کافر کفر سکھائے گا، بد مذہب گمراہی سکھائے گا، فاسق ہوگا وہ گناہ سکھائے گا، اور نیک بندوں کے ساتھ رہیں گے تو نیکی سکھائیں گے. عاشق رسول ملیں گے، عشق رسول کے جام پلائیں گے. تو اب صحبت تو اچھی ہونی بہت ضروری ہے. الصحبت مؤثرہ، صحبت مؤثر ہوتی ہے. تل کو گلاب کے پھول میں رکھ کر بعد میں دیکھیں گے تو آپ کو تل گلابی نکل کر ملے گا، گلاب کا رنگ وہ اپنے اندر جذب کرے گا. تو جس کی صحبت میں رہی. ہاں یہی میں اسی لیے متردد تھا کہ قوما میں نظر کہاں رکھے، کیونکہ قیام میں تو سجدے کی جگہ دیکھنا ہے، اور التحیات تو جب پڑھتے ہیں اس میں گود میں نظر رکھنی ہے. مستحب بات ہے یہ، اس میں کہاں دیکھ رہا ہے یہ پڑھنا یاد نہیں مجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب.